مظلوم فلسطینیوں کی جرت مندانہ پکار۔ تباہ حال علاقے میں کرب و اذیت کا شکار چند محصور روحیں بے یقینی کے عالم میں پھنسی ہوئی ہیں۔ دھوئیں اور خوف کی تیز خوشبو سے علاقے کی آزاد ہوا بھی بھاری ہو چکی ہے، کیونکہ بم دھماکے زمین پر اور گن شپ ہیلی کاپٹر آسمان پر چیخ رہے ہیں۔ دھماکہ خیز مواد اور گولیوں کی آوازیں کانوں کے پردوں کو چھیدتی ہیں۔ اطراف میں ہونے والی تباہی کی مستقل یاد دہانی کے طور پر ان روحوں کے پیروں تلے دن میں کئی بار زمین کانپتی ہے۔ دوسری طرف جنگ کے گھن گرج حواس پر حملہ کرتے ہوئے خیالات اور جذبات کی جھنجھلاہٹ میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ بربادی کے اس علاقے میں محصور لوگوں کی آنکھیں جو کبھی روشنی اور امید سے بھری ہوئی تھیں، اب مایوسی کے بوجھ سے دھیمی ہو گئی ہیں، کیونکہ اپنے زمانے کے خوبصورت شہروں کے اب وہ کھنڈرات دیکھ رہے ہیں۔ علاقے کی سڑکیں جو کبھی انسانوں اور زندگی سے سجی اور خوشیوں سے بھری ہوئی تھیں، اب خالی پڑی ہیں۔ دہشت گردی کے اس ہنگامے میں خوف اور اضطراب غلبہ کے لیے کشتی لڑ رہے ہیں۔ اگرچہ علاقے میں محصور لوگوں کے آس پاس کی دنیا جل رہی ہے، مگر دل میں امید کی ایک چنگاری ضرور ٹمٹما رہی ہے، روشن کی ایک کرن جو بجھنے سے انکاری ہے۔ ہمت والے ہیں یہ لوگ جو ملبے اور تباہی کے درمیان رہتے ہوئے آگے بڑھنے کی طاقت زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ در حقیقت ایسے رویے ناقابل تسخیر انسانی روحوں کا ثبوت ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ خوف کے اس ہنگامے میں تباہ شدہ علاقے میں بسنے والے تمام افراد کے مابین رشتہ نئے سرے سے مضبوط ہوا اور ناقابل تصور مایوسی کے عالم میں بھی امید کی کرن روشن رکھنے کا سبب بنا۔ یوں مشکل میں سب اکٹھے ہو کر ایک ہو گئے۔ اب ہم شہر کے محصور گھرانوں میں سے ایک تباہ حال گھر کی بات کرتے ہیں، جہاں ایک باپ، ایک ماں اور ان کی بیٹی جنگ کی ناقابل معافی گرفت میں پھنسے بیٹھے ہیں۔ باپ کا وہ چہرہ جو کبھی طاقت کا نمونہ اور فخر کا سبب تھا، اب اس چہرے پر گھبراہٹ کی پرچھائیاں تھی۔ اس کی آنکھیں جو پہلے خوب روشن اور پرعزم تھی، اب غیر یقینی کے بوجھ سے بجھ گئی تھی۔ دوسری طرف ماں کی آغوش نے اپنی بیٹی کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، کیونکہ وہ اپنے نرم لمس سے اپنی بچی کو ان ظالمانہ حقیقتوں سے بچانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے جو ان کی پناہ گاہ کے ٹوٹے ہوئے دروازوں کے باہر چھپی ہوئی ہیں۔ نازک پنکھڑی جیسی بیٹی ہر دھماکے سے کانپ جاتی ہے۔ افسوس اس کی معصومیت جنگ کے شور میں بکھر چکی ہے۔ اس کی ہر وقت بہکتی آنکھیں اس غم کی عکاسی کرتی ہیں جس نے اس کے خاندان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دہشت گردی کے اس ہنگامے میں محبت، اخلاص اور دوسروں کی مدد ہی ان کے لیے سکون کی واحد وجہ بن گئی ہے۔ کئی دنوں سے تینوں اپنے گھر میں ڈر اور خوف کی فضا میں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ جنگ کے میدان اور افراتفری کے اس طوفان کے درمیان میں اس چھوٹے سے خاندان کی مثال کچھ ایسے تھی کہ جیسے تباہی کے سمندر میں محبت کا ایک نازک جزیرہ آباد ہو۔ غزہ کی تباہ حال گلیوں میں جہاں مایوسی کی خوشبو ہوا میں مہک رہی تھی، 3 افراد پر مشتمل یہ فلسطینی خاندان اسرائیلی فوجیوں کی بربریت دیکھ رہا ہے۔ وہ اذیت جو ہماری روحوں کو چھیدتی ہے، جیسے اندھیرے میں ہزار خنجر۔ اسرائیلی فوجیوں کے قدموں کی آواز ان کے ہر جاگتے لمحے کو پریشان کرتی ہے۔ فلسطینیوں کی چیخیں سنسان گلیوں میں گونجتی ہیں جب انہیں اسرائیلی فوج کے بے لگام غضب کا سامنا ہوتا ہے۔ کئی خاندانوں کی عزتیں سپاہیوں کے بوٹوں تلے دھول کی طرح روندی گئیں۔ تلاشی مہم کے درمیان جب اس خاندان کے ہمسائے احمد کو گھسیٹ کر باہر لے جایا گیا تو اسرائیلی فوجیوں کا طنز اب بھی ان کے ذہنوں میں گونج رہا تھا، اب اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ احمد کے گھر والوں کے رحم کی درخواستیں ظالمانہ ہنسی پر ختم ہوئیں۔ اسرائیلی فوجی جب اس علاقے سے نکل جاتے تو یہ خاندان اپنے کام میں مصروف ہو جاتا، چونکہ ان کا پڑوس جنگ کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بے گھر پڑوسیوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے اور خوراک فراہم کی۔ احمد نے خطرہ مول لیتے ہوئے زخمیوں کو محفوظ مقام تک لے جانے میں مدد کی، جبکہ فاطمہ نے زخمیوں کو عارضی پٹیوں سے سنبھالا۔ ننھی سارا کی مسکراہٹ اور کہکوں نے ہمسائے کے بچوں کو سکون پہنچایا۔ آس پاس رہنے والے لوگوں کو کھانا دینا مصیبت کے وقت اتحاد کی علامت بن گیا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی انسانیت سے محبت کا ثبوت بن گئی۔ بے لگام ظلم و بربریت کا سامنا کرتے ہوئے اس فلسطینی خاندان کی محبت اور قربانی ہمیں ایک پیغام دیتی ہے کہ انسانیت کی تعریف ہمارے ارد گرد کے اندھیرے سے نہیں بلکہ اس روشنی سے ہوتی ہے جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یہ خاندان علاقے میں مزاحمت کی علامت بن گیا۔ فلسطینی عوام نے کھنڈرات کے درمیان رہتے ہوئے ایک دوسرے سے طاقت پائی۔ اس فلسطینی خاندان کی کہانی ایک پرجوش یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔
ناقابل تصور شفافیت کے باوجود محبت، صبر اور قربانی ایک طاقتور قوت ثابت ہو سکتی ہے۔ ان کی ہمت اور لچک ہمیں انسانیت کو تھامے رکھنے کی ترغیب دیتی ہے، یہاں تک کہ جب سب کچھ کھو گیا ہو۔ یاد رکھیں، امید وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور جرأت خوف کی عدم موجودگی نہیں ہے بلکہ اس کی موجودگی میں کام کرنے کی آمادگی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ تاریک ترین وقتوں میں بھی ہمیشہ آگے بڑھنے کا رستہ ہوتا ہے۔ آج فلسطین کا بچہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ ہم اپنی سوچ سے زیادہ مضبوط ہیں، ہمیں صرف یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک ساتھ مل کر ہم اس افراتفری سے ضرور اوپر اٹھیں گے۔ آئیے فلسطینیوں کی ہمت اور قربانی کو خراج تحسین ادا کریں، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، معصوم اور نہتے فلسطینیوں کے پرامن زندگیاں جہنم بنانے والے فسطائیت پسند اسرائیلیوں کے مظالم دنیا کے سامنے بے نقاب کریں۔ ہم اپنی کوششوں سے ایک ایسی دنیا بنانے کی کوشش کریں جہاں محبت نفرت پر جیت جائے اور شفقت ظلم پر فتح حاصل کرے۔